کلاس 6 اسلامیت۔ یہاں پہ ہم شارٹ کویسچنز اور MCQs پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے؟ اہل مدینہ۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر نعتیہ اشعار پر اپنی خوشی کا اظہار کیا بچیوں نے۔ مدینہ منورہ کے رہائشی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتے ہیں انصار، یعنی کہ جو مدینہ منورہ میں رہائشی تھے صحابہ کرام، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ مواقعات مدینہ کے موقع پر شرکاء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد تھی 90۔ اس موقع پر جو شریک ہوئے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ریاست مدینہ کی بنیاد کب رکھی؟ حضرت محمد رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ جب وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کے گئے، وہاں جا کر انہوں نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ ہجرت مدینہ کا ایک فائدہ، یعنی کہ ہجرت مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی اس کا فائدہ لکھیں گے ہم۔ ہجرت مدینہ سے ایک ایسی ریاست وجود میں آئی جس کی روشنی ساری دنیا میں پھیلی اور دنیا بھر کے انسانوں نے اس ریاست کی روشنی کا فائدہ اٹھایا۔ انصار کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ مدینہ منورہ کے رہنے والے جنہیں انصار کہا گیا ہے، جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں ان کو انصار کہا گیا ہے، بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، مگر ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے ہاں قیام فرمائیں۔ مواقعات مدینہ کے شرکاء کی تعداد کتنی تھی؟ مواقعات مدینہ کے شرکاء کی تعداد 90 تھی، جن میں آدھے مہاجر تھے اور آدھے انصار تھے۔ ریاست مدینہ کا قیام داخلی اور خارجی امور، مہاجرین کی آبادکاری، مساک اور تحویل قبلہ انتہائی مالدار صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے ارد گرد آباد تھے یہودی قبائل۔ میثاق مدینہ کے مطابق مسلمان اور یہودی عمل کرنے کے پابند تھے اپنے اپنے دین پر۔ مسلمان اپنا دین پہ عمل کریں گے اور یہودی اپنا جو دین ہے ان کا جو بھی اس پہ عمل کریں گے میثاق مدینہ کے مطابق۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا 2 ہجری میں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کی آبادکاری تھا۔ تحویل قبلہ کے حکم کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ مواقعات مدینہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے جاہلیت کا تعصب ختم ہو جائے۔ میثاق مدینہ کو امن عالم کا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں کس وجہ سے انصار کی تعریف کی گئی ہے؟ قرآن مجید میں انصار کے ایثار اور سخاوت کی وجہ سے ان کی تعریف کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو، کہ جو انصار تھے انہوں نے وہ بہت سخاوت تھی، ان میں ایثار تھا ان میں۔ میثاق مدینہ میں اخراجات کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی؟ میثاق مدینہ کی روشنی میں یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے، البتہ جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ میثاق مدینہ میں یہ سارا کچھ ہوا تھا۔